الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں بیٹھا تھا تو آج جو دن میں ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں نے سوچا میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ اس بات کو میں عرصے دراز سے سوچتا تھا، نوٹس کرتا تھا، لیکن آج چونکہ وہ میرا واقعہ، وہ میری ریسرچ کمپلیٹ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ناظرین سے شیئر کی جائے، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ تو اس سے پہلے ہی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ کی اس جو میں موضوع ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کے اوپر کوئی رائے ہے تو آپ وہ رائے ضرور دیجئے۔ معزز سامعین، ناظرین، تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں مجھے اپنا کلینک کرتے ہوئے سمڑیال میں۔ تو میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، جو بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں۔ تو خاص کر کے جو بچے آتے ہیں نا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ تو ان میں سے سارے مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے۔ تو وہ جو ان میں آتے ہیں نا، سی پی چائلڈ آتے ہیں، ذہنی معذور بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ میرے پاس آتے ہیں۔ تو ان بچوں میں سے دیکھیں، وہ بننا نہ بننا ایک آگے کی بات ہے، لیکن یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بچے کا جو شوق ہوتا ہے، بچے کے ماں باپ کی تربیت جو ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہوتی ہے کہ یہ بچہ یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کے ذہن میں کیسا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے، یا یہ بچہ خود کتنا اچھا ہے، یا کس طرف جانا چاہتا ہے، تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس جتنے بچے آتے تھے کیا بننا ہے، وہ سب نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، کسی نے کہا میں آرمی افیسر بننا ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، اور میری دوست انجینئر سے بھی ہے، افیسرز ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہیں، سب کے ساتھ دوستی بھی ہے۔ لیکن جو ایک بات سن کر مجھے خوشی ہوئی نا، اس بچے نے مجھے ایک جواب دیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ تو اس کا جواب سن کے میں حیران ہو گیا، اور وہ جو جواب میں 4-5 سال سے، اور بلکہ اس سے پہلے کا ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے کئی سالوں کے بعد وہ جواب ملا۔ میں نے کہا بیٹا کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہو گئے؟ اس نے جس طرح کہتے ہیں نا، بندے کی چاہت یا بندے کا شوق پورا ہو گیا وہ جواب سنا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بڑے ہو کے بڑا قاری بننا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی بچہ ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن جاتا، لیکن اس بچے کا جو جواب ہے نا، وہ مجھے اتنا خوش کر گیا۔ میں نے اس کو 1000 دعاؤں سے نوازا۔ میں نے کہا بیٹا اللہ تجھے قاری قرآن اور اسلام کا قرآن کا ایک بہت بڑا قاری بنائے اللہ آپ کو۔ تو ناظرین، جب اس طریقے سے ہر بندہ قرآن کا قاری بننے کی کوشش کرے گا، دین کا عالم بننے کی کوشش کرے گا، تو دیکھنا اس دن پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ اس دن دیکھنا ہر بندہ ایماندار ہو جائے گا۔ اس دن دیکھنا ہر بندہ ایک دوسرے سے مخلص ہو جائے گا۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور میں جو طبیب ہے، وہ طبیب تھا، ساتھ وہ عالم دین ضرور تھا۔ جو ایک تجارت کرنے والا شخص ہے، تاجر ہے، وہ تاجر ہونے کے ساتھ عالم دین ضرور تھا، یا بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ عالم دین ہونے کے ساتھ وہ تاجر بھی ضرور تھا، وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ڈاکٹر بھی ضرور تھا۔ یعنی اس وقت ہر شخص ہی عالم دین تھا، وہ دین کے ضروری مسائل کو سیکھتا تھا۔ تو آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں، آپ فزکس پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، آپ سب کچھ پڑھنا چاہیے آپ کو، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات بھی پڑھنے ہوں گے۔ تو جب ہر شخص اپنے شعبے میں رہتے ہوئے وہ دینی مسائل کو بھی سیکھے گا نا، تو پھر وہ کسی بندے کو وہ دا نہیں لگائے گا۔
آج میں نے ایک گزشتہ دنوں فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی کہ ہر کلومیٹر میں 50 مسجدیں ہیں، لیکن کسی ایک مسجد میں ایک ایماندار شخص ایسا نہیں ملتا کہ جس کے پاس ہم اپنی امانت رکھوا کر جا سکیں۔ تو جب اس نے یہ پوسٹ کی تو میں سوچ میں پڑ گیا، ہم کیسے لوگ ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر یقین نہیں کر سکتا؟ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کے اوپر یہ اعتماد نہیں کرتا کہ مجھے اس کو پتہ ہے کہ اس نے دا لگا لینا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہم کس حد تک انسیکیور ہو چکے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے کہ یہ بندہ ضرور امانت میں خیانت کر جائے گا۔ بہت کم ایسے بندے ہیں، آپ خود اپنے لیول پہ دیکھیں، آپ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے کے جائیں اس کو کہ بھائی اگلے ہفتے تجھ سے لے لوں گا، تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کے 1 لاکھ روپے کو وہ سیو کر کے رکھیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنی ضرورت میں لگا لیں۔ تو جب میں نے فیس بک پہ یہ بات میں نے یہ سنی، کسی کی پوسٹ پڑھی، اس وقت مجھے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کتنا حوصلہ، کتنی شان اور کتنا مقام عطا کیا تھا کہ کفار بھی میرے آقا کے پاس امانتیں رکھوانے آتے تھے۔ دیکھیں حضور کے دل کو رب نے کتنا پاک کیا ہوگا کہ کافر جو سرکار پر ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی پتا تھا اس ہستی کے پاس ہم نے رکھانا ہے مال، اس ہستی کے پاس ہم نے اپنا مال اسباب رکھوانے، یہ دا نہیں لگائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ تمام میرے دوست، میرے بزرگ بھائی بہن، بات سوچنے کی یہ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم سب نے معاشرے میں ایک اچھا شخص پیدا کرنا ہے۔ ہم اگر پورے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ کم از کم اپنے آپ کو ایک ایسا انسان ضرور بنائیے کہ کوئی شخص آپ کے پاس فخر سے امانت رکھوائے، اس کو پتا ہو یہ شخص ایماندار ہے، اس کا دل کبھی لالچ میں نہیں آتا۔ تو جب آپ کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کو دنیا کا لالچ نہیں ہلا سکے گا، تو پھر دیکھنا جب ہر بندے کی ہی سوچ یہ ہوگی نا، تو دیکھنا پھر 1 کلومیٹر میں 1000 بندہ بھی ایماندار مل جائے گا۔ لیکن بندہ اگر مسجد میں جائے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، لیکن اس کے دل کی ہوس نہ پوری ہو، تو پھر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ نظام مصطفیٰ اپنے دل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اچھا معاشرہ اپنے دل سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، تو وہ بات پھر ہوتی ہے کہ جب عمل سے بات بنتی ہے۔ تو ہم بھی پاکستان میں سارے چاہتے ہیں اسلامی کلچر ہو، میں ان کی سائیڈ نہیں لے رہا یا ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، ایک مثال کے طور پہ سمجھایا ہے کہ پاکستان میں اچھا معاشرہ پھر ہی بنے گا کہ جب ہم سارے اپنی اصلاح خود کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو کہ جی وہ ایسا ہے، ہم نماز پڑھ کے اپنی اصلاح نہ کر سکے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ دین، اس بچے کے جواب نے جو جواب دیا، اس بچے نے جو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے قاری بننا ہے، تو میں آپ سے ایک اپنا انالائسز آپ سے شیئر کروں۔ میں نے جتنی کھجل خرابی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھی ہے نا، جو دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں، اتنی کھجل خرابی میں نے دین کے طالب علم کو نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے نوکری کے لیے، ہم نے علم حاصل کیا کہ جاب حاصل کر، پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو علم دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کو پتہ ہے منتیں پتہ نہیں کہنے دینا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک متھ بن گئی ہے، حالانکہ جتنا خوش اور جتنا پرسکون علم دین کا طالب علم ہوتا ہے اتنے کم ہی کوئی ہوتے ہیں۔ تو جس کو میں نے کامیاب دیکھا ہے اس کی زندگی میں نے دین کو کہیں نہ کہیں ضرور پایا ہے۔ وہ کسی طرح سے وہ 4 یا 5 نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ ان میں کوئی یہ خوبی ہوگی کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، ان میں یہ خوبی ہوگی کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے ہوں گے، ان میں یہ خوبی ہوگی ان کے اندر ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا۔ جو کامیاب لوگ ہیں
وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے۔ تو ساری بات کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر ضرور بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے اچھا انسان بھی بنانا ہے، اور اچھا انسان تبھی بنے گا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھے گا۔ اندازہ ہے کہ وڈیاں کو سن لیا تو وہ کام نہیں ہے۔ اب ایک ڈاکٹر یا انجینئر 4 یا 5 سال پڑھ کے پھر وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی نظر میں بالکل نکما ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس تجربہ نہیں ہے، وہ 8-10 سال تجربہ لیتا ہے، پھر جا کے وہ کہیں جا کے سینئر بنتا ہے۔ تو دین کے احکام ایسے ہی تو نہیں کہ بالکل گھر بیٹھ کے ویلے آ جانا، اس کے لیے کسی کے پاس جا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی احکام سکھائیے۔ میں آپ سے اپنا ایک شیئر کرتا ہوں واقعہ۔ ہم 4 بھائی ہیں الحمدللہ، تو چاروں بھائی ہم الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، اور سارے ڈاکٹر یا انجینئر ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو ویل سیٹل بھی کیا ہے۔ تو ویل سیٹلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو پیرالل رکھا جائے تو پھر دیکھنا جو ہم یہ سیویاں لے کر پھرتے ہیں نا، وہ ہم کو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ابھی ہماری ڈگری بعد میں کمپلیٹ ہوگی، رب اس دین کی برکت کی وجہ سے ہمیں کوئی اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ عہدے پر فائز فرما دے گا۔ تو یہ بات سوچئے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے دین کو ساتھ رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کریں گے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے ساتھ ہم نے ایک اچھا انسان ضرور بننا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سارا دن آپ جہاں بھی ہوں، جو گاڑی چلانے والا ہے وہ گاڑی چلاتے وقت بھی دل میں درود پاک پڑھے، کسی سے بات کر رہا ہے تو بات کرتے وقت درود پاک پڑھے، اور اگر کوئی عورت گھر میں ہنڈیا پکا رہی ہے تو وہ ہنڈیا تو وہ ضرور پکاتی ہو، اس کی ہاتھ چل رہا ہو لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہو۔ اگر کوئی سویا ہے یا کوئی بھی کام، سونے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ سارا دن ایک کام میں مشغول رہتا ہے نا، اس کے دل میں یہ میموری وہ فٹ ہو جاتی ہے، وہ جو کام کرتا ہو، حتیٰ کہ وہ سوتا بھی ہے نا تو اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہاتھ کار وال تے دل یار وال ہونا چاہیے۔ تو جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایک بات آ جائے، اللہ اس کی اور ہماری بخشش کا سبب بن